ارے دوستو، انسان بہت بے بس اور لاچار مخلوق ہے۔ ہماری زندگی میں دکھ سکھ، خوشی غم، جشن اور ماتم آتے جاتے رہتے ہیں، اور بے شک ہم سب خوشی اور شکر ادا کرنے اور غم کے گہرے بادلوں میں مدد مانگنے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر بہت بڑی سعادت ہے، اور ذکر اور عبادت کے لیے سب سے اہم جگہ مسجد کو مانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، مسجد کی عزت اور احترام تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کی اپنی ہی فضیلت ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں وہاں وہ پورے جوش و خروش سے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں کے لیے کلیسا اہم مقام ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے مسجد کو اہم اور مقدس عبادت گاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بر صغیر کے رستے پر مسلمانوں نے کئی سال حکومت کی ہے اور یہاں پر آباد رہیں اور آج بھی ہیں۔ یہاں مساجد کی تعداد میں بہت زیادہ ہے جو کئی سال پرانی اور ضعیف بھی ہیں۔ مساجد کچھ اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور موتی مسجد پرانی مساجد کی اہم مثالیں مانی جاتی ہیں۔ بادشاہی مسجد میں تو کئی تبرکات جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے منسلک چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح موتی مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ جنات کے یہاں رہنے کی اہم وجہ اس بات کا 200 سال سے پرانا ہونا ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے بہت سی باتیں اور حکایتیں اور واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر کبھی کبھی تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں موجود ایک مسجد کی جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اسے 100 سال بعد کھولا گیا تاکہ اس سے آثار قدیمہ کے متعلق چیزیں اور معلومات نکالی جا سکے۔ مگر کون کب اور کہاں جانتا ہے کہ کھوئے ہوئے کی جستجو میں کیا پالے۔ جب مسجد کو کھولا گیا تو اس میں آثار قدیمہ کے آثار نکالنے کے لیے کھدائی شروع کی گئی تو اس میں سے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھول ملے۔ یہ واقعی عجیب اور حیرت انگیز بات تھی، اس لیے انہیں سائنسی اور طبی تحقیق کے لیے لیبارٹری میں لے جایا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ ہڈیاں کئی سال پرانی ہیں۔ کیونکہ مسجد بھی تقریباً 1 صدی سے بند تھی، اس لیے ان ہڈیوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے تاریخ سے مدد لینے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ کے پنوں کو جب کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ مسجد سے پہلے وہاں پر کسی بادشاہ کا زندان تھا۔ اس جیل میں مجرموں کو قید کیا جاتا تھا اور انہیں وہاں تہ خانے میں رکھا جاتا تھا۔ عوام کے احتجاج اور ضرورت کے تحت وہاں پر زندان خانے کے اوپر ہی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ زندان میں آنے جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں رکھا گیا جس سے وہاں کے قیدیوں کا مقدر موت بنے اور یہ سزائے موت انہیں کوئی روشنی یا ہوا نہ ملنے کی صورت میں ملی۔ یقین سے تو نہیں، البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہڈیاں انہی قیدیوں کی تھی جو زندان میں موجود تھے۔ جس میں گمان کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب سے استفادہ کیا گیا اس کا درس اور معیاری ہونا وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً یہ ایک انتہائی عجیب اور غم افروز واقعہ ہے۔ مسجد کے تہ خانے سے ایسی چیزوں کا ملنا مسلمانوں کے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ یہی نہیں، مساجد جو کئی عرصے تک بند رہتی ہیں اور ویران ہو جاتی ہیں، ان میں اور بھی کئی طرح کی داستان چھپی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض، بلکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مساجد کو آباد رکھا جائے، ان میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا جائے اور مساجد میں موجود ہر چیز کا خیال رکھا جائے، ان کے وسائل پر نظر رکھی جائے۔ مسجدیں قائم کر دینا ہی صرف اہم نہیں ہوتا، بلکہ ان مساجد میں جا کر نماز پڑھنا، اذان کی آواز کا جواب دینا اور کوشش کر کے باجماعت نماز پڑھنا بھی مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک جس بھی جگہ پر جہاں پر مسجدیں قائم کی گئی ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی بنیادی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جو مساجد
مساجد کو بنیادی طور پر کسی ایسی عبادت گاہ کے طور پر نہیں لیتے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مساجد کے اندر لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، وہاں پر پورے علاقے کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور چیزوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مساجد ایک مجلس شورا کے طور پر کام کرتی ہے اور یہیں پر لوگ حق اور سچ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ مصر میں پیش آیا، جو ایک یورپی عورت کے متعلق تھا جس نے مسجد میں داخل ہو کر شرمناک اور بیہودہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکے کا تعلق یورپ سے تھا جو سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے مصر پہنچی اور مصر پہنچنے پر اس کا استقبال ایک یورپی شخص نے کیا۔ یہ شخص بہت عرصے سے مصر میں ہی مقیم تھا۔ دراصل یہ شخص اس لڑکی کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا تھا اور سیر و تفریح کے دوران مصر کے مختلف مقامات کے بارے میں اس عورت کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ یورپین عورت جو مسلمان کی عبادت گاہوں سے ناواقف تھی، اس کا گزر مصر کے ایک قصبے سے ہوا جہاں ایک مسجد میں آباد تھی۔ وہاں موجود مسلمان اس مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عورت جو مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان انتہائی انہماک سے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس کی کوئی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے شخص نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ہم اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان بہت ہی شوق اور ادب سے دن میں 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور اس کے شیطانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ مسلمان لڑکی کا حسن دیکھ کر بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکی نے وہیں مسجد میں اپنے جسم کے تمام حصوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے وہ نمازیوں کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر نماز میں مشغول کسی بھی شخص نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس عورت نے صرف یہاں تک اتفاق نہیں کیا بلکہ وہ آگے امام صاحب کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن امام صاحب نے بھی مزید اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن مجید کی پرسوز آواز اور پر اثر انداز عورت کے کانوں میں پڑے، قرآن کریم کے الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت سکون مل گیا۔ امام صاحب کی آواز پرسوز تھی جس میں وہ رب کریم کے بہترین کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اس نے عورت کے دل کو موم کر دیا اور وہ کلام الہی کو غور سے سنتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نمازی نے اس عورت کو کپڑا اوڑھنے کو کہا، جس پر اس عورت نے کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس کی عبادت کے دوران تم کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی لذت ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسلام سے انتہائی متاثر ہو کر امام صاحب کو کہا کہ میں کس طرح سے اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص انتہائی آبدیدہ ہو گیا اور بس اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہدایت بخشی۔ ناظرین گرامی، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔